السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات اب بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بار ایسوسی ایشن کا کردار اس وقت نمایاں ہو گیا کہ جب 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور اس کے بعد ایک تاریخی وکلا تحریک شروع ہوئی، بلکہ یہ تحریک جو ہے 9 مارچ 2007 کو ہی شروع ہو چکی تھی، جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جنرل پرویز مشرف نے ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے غیر فعال کر دیا اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات کا جائزہ لینا شروع ہو گیا۔ آج سپریم کورٹ بار کا جو بھی صدر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان کے اہم قومی سیاسی معاملات پہ یا تو وہ خود ذاتی حیثیت میں درخواست گزار بن جاتا ہے، یا پھر وہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی جاتی ہیں، اور پھر اہم قومی معاملات پہ جس میں پارلیمنٹ کے اختیارات کے حوالے سے بھی، اور ابھی جو تازہ ترین معاملات چلے الیکشنز پنجاب میں جو 14 مئی کی تاریخ مقرر ہوئی اس میں، اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، جوڈیشل ریویو ایکٹ کے حوالے سے، تو اس میں وکلا تنظیموں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ بار کا اور سپریم کورٹ بار کے صدور کا بڑا اہم کردار رہا۔ جو آخری صدر جو ابھی تک آج تک کے صدر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، ایڈوکیٹ بیرسٹر عابر زبیری، جن کی مدت ختم ہو گیا اور اب ان کی جگہ الیکشنز ہوں گے۔ مطیع اللہ جان، میں شعیب شاہین، پروفیشنل گروپ سے ہمارا تعلق ہے، ہیڈڈ بائی حامد خان۔ ہم سپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالقدوس اور اس کے پینل کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بہت اہمیت ہے، اور اہمیت اس لحاظ سے ہے کیونکہ اس وقت آئین اور قانون کی بالادستی کا جو کویسچنز اور جو صورتحال اور جو تحریک ہم نے 2007 اور 9 کے درمیان چلائی تھی، آج اس سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تو آئین معطل تھا پریکٹیکلی، لیکن آج آئین ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، معطل ہے۔ آج بنیادی حقوق ہیں لیکن معطل ہیں۔ آج جمہوریت ہے بظاہر لیکن وہ ہے نہیں۔ آج بظاہر سیاسی جماعتیں ہیں لیکن وہ سیاست کے علاوہ کا سارے کام کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو عدلیہ ہے لیکن بہت سارے حوالوں سے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج جو اپنا رول ایک سٹرانگ انڈیپینڈنٹ بار کی جتنی آج ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ ماضی میں اتنی شاید ضرورت نہیں تھی، اور اس لیے ہم اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں کہ میاں عبدالقدوس اور اس کا پینل کامیاب ہو۔ جی، حسن رضا پاشا، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گہما گہمی ہے اور کتنا جوش و خروش ہے ووٹرز میں اور سپورٹرز میں۔ تو ہم اور ہمارا گروپ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے صدارت کے لیے شہزاد شوکت صاحب کو، اور ان کا پورا پینل جو کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو آسما جہانگیر گروپ کہتے ہیں۔ اور ہمیں قوی یقین ہے کہ ہم نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد سے بلکہ پورے پاکستان سے انشاءاللہ جیتیں گے، اور کافی واضح مارجن سے جیت ہوگی، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیتنا، ہمارے پینل کا جیتنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ جو آئندہ آنے والا سال ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں الیکشنز بھی ہونے ہیں، فارمیشن آف اسمبلیز ہونی ہیں، اور حکومتیں بننی ہیں، اور وہاں پہ عدلیہ کا کردار بڑا اہم نظر آ رہا ہے۔ اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا گروپ جیتتا ہے اور انشاءاللہ تعالی جیتے گا بھی، تو ہم وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا رول پلے کریں گے، جس طرح کہ ہم پاکستان بار کونسل میں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی اسی طرح ہم کرتے رہیں گے۔ سر، بطور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بار کونسل تو ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، وہ اپیلیٹ فورم ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا، تو آپ بطور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کیا آپ کو کسی کینڈیڈیٹ کے لیے اس طرح ووٹ مانگنے چاہیے؟ جی بالکل، چونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم ووٹ نہ مانگ سکیں، کیونکہ یہاں پہ بڑی ہیلدی ہے ایکٹیویٹیز، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، یہاں پہ ہم اپنے دھڑوں کا، اپنے دوستوں کے لیے ووٹ مانگ سکتے ہیں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ
जितनी डेमोक्रेसी यहाँ पे बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के इलेक्शन में है, इतनी किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। टाइमली इलेक्शन होते हैं, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होता है, एक वोट से भी जीते हैं लेकिन पूरा साल वो अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़ा तारीखी किरदार रहा है। जनरल मुशर्रफ को भगाने में बड़ा इनका रोल है, एक बुखला तहरीक चली थी। तो ये जो आप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हैं, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन भी कौमी सियासत का एक हिस्सा बन चुके हैं? देखिए, वो कौमी सियासत का हिस्सा है कि नहीं है, लेकिन कौमी सियासत में इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो रोल उनको अदा करना चाहिए। क्या रोल है आने वाले वक्तों में आपके ख्याल में? देखिए जी, बहुत सारी बातें जो हैं अभी मसलन बड़ी इम्पोर्टेंट बात इस मुल्क में लेजिस्लेशन की है और जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उनके पैरामीटर्स डिफाइंड हैं। कोई भी इदारा ट्रांसग्रेस न करे अपनी अथॉरिटी को जो प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और जहाँ पे भी ट्रांसग्रेस हो तो सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए उसमें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक तवील फहरिस्त है तारीख़ की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदूर हैं वो एक एक साल के लिए मुंतखब होते रहे, और उसी तारीख़ के हवाले से आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का जो इलेक्शन है वो इतनी अहमियत का हामिल क्यों हो जाता है। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट तलत अब्बास साहब। तलत अब्बास साहब सिर्फ़ एक वकील नहीं बल्कि एक तज्ज़ियाकार भी हैं, और हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या तज्ज़िया है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस की अहमियत का, और ख़ास तौर पे कौन सदर बनेगा और उसका नज़रिया कैसे असरअंदाज होगा पाकिस्तान की सियासत पे और अदालती मामलात पे। ये हम एडवोकेट तलत अब्बास से जानेंगे। जैसा कि इस मरतबा बारी है हमारे पंजाब की, तो पंजाब में भी दो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, दो ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से है। एक प्रोफेशनल ग्रुप है और दूसरा आसमा जगीर, उसमें हामिद खान साहब हैं प्रोफेशनल ग्रुप के बाबानी जो हैं। तो उसमें इनके उम्मीदवार हैं मियाँ अब्दुल कुद्दूस। और दूसरे कौन से ग्रुप्स हैं? दूसरे ग्रुप्स हैं आसमा जंगीर ग्रुप्स कहलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आसमा जंगीर ग्रुप्स उनके जाने के बाद उनको उनके उम्मीदवार हैं शहजाद साहब हैं, शहजाद शौकत साहब, वो सदारती उम्मीदवार हैं। सदारती उम्मीदवार हैं। 1-on-1 मुकाबला है इस सीट पे। और आप उनके मुखालिफ हैं? मुखालिफ उस तरह नहीं कह सकते कि क्योंकि ये दोनों ग्रुपिंग होती है इसमें, और हम ग्रुप की एक दूसरे के मजबूर होते हैं कि एक दूसरे को पैनल पे करें। अच्छा तलत साहब, ये बताएं कि सियासी एतबार से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सबसे ताकतवर सदर कौन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सियासी मंजरनामे पे, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे सबसे पहले किस तरह उभरी है? सर जी, मेरे ख्याल में अगर मैं देखूं कि सबसे पावरफुल सदर हमारी बार का कौन रहा है, तो मैं क्रेडिट दूंगा प्रेसिडेंट मुनीर मलिक साहब को। ही इज़ फ्राम कराची। इनके टन्योर में क्या हादसा पेश आया था इफ्तिखार चौधरी साहब का, और अगर ये मैं कहता हूँ अगर उस वक़्त ये बार के प्रेसिडेंट ना होते तो ये मूवमेंट ना चलती, लेकिन इनकी होने की वजह से ये जो है हमारे यहाँ जितना भी हम ये देख रहे हैं, जितना भी इस मुल्क में जो भी तहरीक चली है, उसके अगर हमारे प्रेसिडेंट साथ ना देते, जिस तरह इस मूवमेंट को चलाया गया है, इसका क्रेडिट गोज़ टू हमारे मुनीर मलिक साहब को जाता है। तो फिर अब जो है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सुना पैसा बड़ा लगता है, ये क्या मामला है? सर जी, ये तो इसमें मैं कहता हूँ कि ये सोचने वाली है, लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए कि हमारे पास बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो इसलिए कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकते कि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। ये टोटल पाकिस्तान के MNA MPA वगैरह के इलेक्शनों को आप भूल जाएं। ये इसके एक कार्नर बलूचिस्तान से, दूसरा सिंध से, फिर आप उसमें आ जाएं तो आपको मिलेगा KPK से निकलें, गिलगित से निकलें, पंजाब, मानसेरा, पेशावर, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे वकला को इस वोट के लिए जाना पड़ता है।
اور اس کے لیے بعض اوقات تو یہ گاڑیاں کیا آپ کہیں کہ ان کے لیے اب کمنگ ڈیز میں آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ ان کے ہیلی کاپٹر بھی وہ ہائر کرنے پڑیں گے، تو اس میں یہ بجائے اس کے کہ کم ہونے کے ان میں پیسے کی جو ہے اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ہم کر پائیں گے کہ کوئی عام بندہ بھی کنٹیسٹ کر سکے الیکشن، بڑا مشکل ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو عابد زبیری ہیں، عابد زبیری صاحب، کیا یہ ان کی سیاسی وابستگیاں حاوی رہی سپریم کورٹ بار کے مفادات پہ؟ سر یہ بڑا آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے۔ جب ہم نے ان کو پالیٹکس میں ان کیا، یقین کریں کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ان کی وابستگی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے نام سے جانے بچانے لگے۔ اس میں ہمارے جو چیف جسٹس ہیں سٹنگ، انہوں نے بھی ایک دن پوچھ لیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، کیا سمجھے؟ تو میں کہتا ہوں اگر یہ اپنے آپ پہ یہ نہ کویشچن لگاتے تو میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ، اور اس میں جس طرح ملک کی صورتحال تھی، ہم تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ اکٹھا، ماضی میں بھی رہا ہے، جس طرح یاسین آزاد ہمیں۔ احسن بون صاحب کے بارے میں سر احسن بون صاحب میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہوا ہے احسن بون صاحب؟ مثال کے طور پہ اس میں یہ ہوا کہ پلاٹوں کے لیے یہ ہمیں کہا گیا کہ قرآن اندازی ہوگی، جبکہ قرآن اندازی ہونے کی تک ہی نہیں بنتا تھا۔ جو سینئر تھے، جو پہلے آئے تھے، اس بنیاد پہ ہی پلاٹ دیے جاتے تو یہ ان پہ انگلیاں نہ اٹھتی، لیکن انہوں نے کمپیوٹر کا استعمال کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ان کی پارٹی کے جو کمپیوٹر والے جنہوں نے انگلی لگائی وہ مذہبی جماعت کے منسٹر ہیں، تو ہمیں یقین ہوا کہ شاید بہتری آئے گی، لیکن اس چلانے کے بعد کمپیوٹر کو 1 ماہ تک سلائے رکھا، اور یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس کے بعد جو رزلٹ دیا گیا وہ اپنی مرضی کے، مثلا اس میں کچھ کو کھڈے لائن کے پلاٹ دے دیے گئے، کچھ کو بالکل ہی کھڈے لائن کر دیا گیا، تو کچھ رشتہ داروں کچھ بھائیوں کو ایک ساتھ سر یہ مین بولے واٹ پہ بھی دیے گئے۔ تو لیکن یہ ہم اگر چاہتے تو کورٹ میں جا سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ وہ نہیں۔ سر جی میں ان کو بہت ہی اچھے لفظوں میں، وہ ہمارے وہ واحد میں کہہ سکتا ہوں اچھے تھے جن کے دونوں گروپوں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ اور یہ قلبی علی صاحب کا، قلبی حسن صاحب، قلبی حسن صاحب کو لیے ہم نے دل و جان سے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن بننے کے بعد ان میں بہت ساری چینجز آئیں، اور جو میں اب اس پہ مزید تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ اور ملک شکیل الرحمان ایڈوکیٹ، جو ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ہیں۔ ان سے بھی ہم کچھ تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے ملک شکیل الرحمان صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وکلا تحریک کا جو آغاز ہوا وہ ایڈوکیٹ منیر ملک کی سپریم کورٹ بار کی صدارت سے ہوا، اس دور کو آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ملک منیر صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے ہماری جو تحریک چلی عدلیہ بحالی کی، اس کے یہ روح رواں تھے، اور ہی واز اے اسٹیل مین۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یقیناً تحریک کامیاب نہ ہوتی۔ تو بڑے باکردار آدمی ہیں۔ ان کے مقابلے میں راجہ حق نواز تھے، تو راجہ حق نواز یہ واحد الیکشن ہے جو دوسری دفعہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا۔ ان کے الیکشن میں 2 4 5 ووٹ کا ایک ڈسپیوٹ آ گیا تھا، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، دوبارہ ری الیکشن ہوا۔ ری الیکشن میں بھی میں سپریم کورٹ بار کے ووٹرز کو یہ قدر کرتا ہوں، جتنے ووٹ منیر ملک کے پہلے الیکشن میں تھے، دوسرے الیکشن میں بھی اتنے ہی ووٹ آئے۔ 1 2 ووٹ کا فرق ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ ووٹ آگے پیچھے ہو گئے۔ اگر ان کے ووٹ 605 تھے، دوسری دفعہ جو الیکشن ہوا 5 6 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد، وہ ووٹ بھی اتنے ہی تھے، 604 سے 605 تھے۔ اعتزاز حسن صاحب بھی ہماری تحریک کے بعد ہمارے وہ آئے اس میں،
اور یہ بھی بڑے ان کا الیکشن یہ تھا کہ بڑا ایزی الیکشن تھا. انہوں نے تحریک کے بنیاد پہ بڑے ایک باوقار طریقے سے ایک کمپین کی. جتنا پینل تھا پروفیشنل گروپ کا یہ سارا کامیاب ہو گیا. ان کے مقابلے میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب بھی تھے جو بڑے آپ جانتے ہیں اسٹیل مل کا انہوں نے کیس کیا ہوا ہے اور ایک چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے, بڑی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کیس کرتے تھے. ہی لاسٹ اینڈ ہی واز اے گریٹ. تو اعتزاز صاحب نے سارا پروفیشنل گروپ کامیاب ہو گیا. علی احمد قرش صاحب یہ ہمارے بلوچستان سے ہمارے ہی گروپ سے پروفیشنل گروپ سے کامیاب ہوئے تھے. ان کو بھی پوری جو ہماری وکلاء کی تحریک تھی ان کے جو اس میں جو لوگ شامل تھے ان کی ہمدردیاں شامل اس کے ساتھ تھے. ان کے مقابلے میں ظفر صاحب تھے جو بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے تھے. تو ظفر صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے, قرش صاحب جیت گئے تھے پروفیشنل گروپ سے. اور آپ قاضی محمد انور صاحب کو قاضی محمد انور صاحب یہ ہمارے پشاور سے پروفیشنل گروپ سے کامیاب ہوئے تھے تو یہ جیت گئے تھے. جی ہاں اتنا ہی. جی جی آسمہ جہانگیر کے بارے میں جی میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا. ان کے مقابلے میں ہمارے پنڈی سے چودھری اکرام صاحب بھی تھے, ایک اور صاحب تھے لاہور سے آئی تھنک کہ اویس صاحب تھے, احمد اویس صاحب. تو چودھری اکرام صاحب کے جو ووٹ تھے تو وہ ہمارے گروپ سے ہی تھے. تو وہ ووٹ اتنے ووٹ تھے کہ ان کے ووٹ کی وجہ سے میڈم جیت گئیں. تو یہ تھی میڈم کا یہ ہے. جی تھینک یو سر. آگے ہیں لیکن بتا رہا ہوں تھوڑا سا پلیز ذرا. ملک قیوم صاحب, یہ ملک قیوم صاحب لاہور سے یہ ہمارے فارمر اٹارنی جنرل رہے ہیں. ملک قیوم صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور باقی چیزیں آپ جانتے ہیں وہ نہیں میں بتانا چاہتا. نہیں باقی چیزیں بتائیں. چلیں فارمر اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور ان کا اپنا سوئٹزرلینڈ کے کیس کے حوالے میں بھی ایک ہے. اس کے علاوہ بھی ایک کیس جو لاہور میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی, اس میں آڈیو ریکارڈنگ, اس میں ایک رانا رحیم صاحب تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی بی, انہوں نے ہی گیٹ اٹ ریکارڈڈ از ویڈیوز ان کے ساتھ آڈیوز. تو ان کا مقابلہ ملک سعید حسن صاحب کے ہوا تھا. ملک سعید صاحب واز ویری لیجنڈری, اپنا پرسنالٹی بڑے لانگ ٹال اور خوبصورت, لیکن ہی ون دی الیکشن. جی سر. بیرسٹر علی ظفر. بیرسٹر علی ظفر صاحب ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے ہیں اور ظاہر ہے ان کا پورا زور آج کل بھی دیکھا جائے تو اپنی پارٹی کے لیے ہوتا ہے اور اس وقت بھی تھا, اور میں ان کی کارگزاری سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں کسی طرح بھی. اور رشید عزیز صاحب بڑے کمیٹڈ ہیں ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے, اور کراچی سے بھی آ کر باقاعدگی کے ساتھ یہاں جتنے ایشوز وکلاء کے اس میں شامل ہوتے تھے اچھے طریقے سے. علی صاحب کا بھی ٹائم ہے, ٹینیور یہاں گزارا انہوں نے, اپنے طور پہ اچھے طریقے سے انہوں نے بلوچستان کو پریزنٹ کیا, لیکن کوئی خاص انہوں نے کوئی امپریسو جو ایک رول ہوتا ہے نا وہ نہیں ادا کر سکے. قلب حسن صاحب واز ویری کمیٹڈ اور نیچرلی وہ بڑے وکلاء کے اندر بھی بڑے مقبول ہیں, اور اس کے بعد ان کے وکلاء کے اور رول آف لا کے جتنے ایشوز تھے اس کے اندر انہوں نے بڑا ڈومیننٹ رول پلے کیا ہر جگہ, اور بڑے اس معاملے میں گریٹفل ہیں ان کو. لطیف آفریدی صاحب واز اے لیجنٹ. میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ان کو ہرانے کے لیے جتنی کوششیں کی گئیں شاید ہی کسی کے لیے کی گئیں, اور ایون دین ود آل دی اپوزیشن وہ پاکستان سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بن گئے, اور انہوں نے اپنے ایشوز اور پرنسپل کے اوپر آخری وقت تک قائم رہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, حادثے کا شکار ہو گئے اور اس طرح شہادت پا کے دنیا سے رخصت ہوئے. احسن بھون صاحب ہمارے دوست ہیں اور کمیٹڈ لائر ہیں, پروفیشنل ہیں بڑے, اور اپنے طور پہ پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی عابد زبیری صاحب بھی پروفیشنل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے وکلاء ہیں ان کو پولیٹیکل پارٹی سے ابو ہو کے پریکٹس کرنی چاہیے. وین دے بیکم دی پریزیڈنٹ دین دے آر دی پریزیڈنٹ آف دی بار, اور اس وقت ان کو پھر وکلاء کا, آئین کا اور قانون کا دفاع کرنا چاہیے, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں ان کے ووٹ ہم ان کے کیلیبر کی وجہ سے دیتے ہیں, تو ان کو اسی کے طرح مہم چلانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کے کیس ضرور لیں, لیکن ان کے ساتھ ایز اے پارٹی ورکر کے طور پہ کھڑا ہونا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کو مناسب ہوتا ہے. اچھے خلیق انسان ہیں زبیری صاحب, بڑے مخلص دوست ہیں ہمارے. یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں پیسے کا کتنا عمل دخل ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے پیسے, ویسے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں, اس تعلقات کے تحت لوگ آگے چلتے ہیں.
لیکن میں اس میں دیکھا جائے نا، ابھی آپ دیکھیں حامد خان صاحب ہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی رہے، ان کا بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے کبھی، وہ ایک پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن آپ کبھی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنا وہ شولڈر لا کر ملائیں. وہ قانونی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، اور ان کا بھی بڑا احترام ہے. ان کا گروپ ہمیشہ جیتا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیگل ایشو کے اوپر جس کا پاکستان کے آئین سے تعلق ہے، سب سے پہلے آپ حامد خان صاحب کو دیکھیں گے. عابد زبیری صاحب کون سے گروپ کے ہیں؟ عابد زبیری صاحب تو پریزیڈنٹ، جو ان کا مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ان کی افیلیشن ہے، ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے اس عہدے کا استعمال کرنا چاہیے کہ پتہ چلے یہ صرف وکلاء کے نمائندے ہیں. کس بیس پہ وکلا ووٹ دے رہے ہیں؟ فرق کیا ہے دونوں صدارتی امیدواروں میں؟ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس وقت جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو یا جس کو ٹیک اپ کیا ہو گیا، حالانکہ کوئی ایشو ہونا چاہیے تھا. تو وکیل ووٹ کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ بس وہ تعلقات پہ اوپر اور برادری کے اوپر کہ ہمارے فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں گروپ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے. اس سے پہلے جب آسمہ جہانگیر صاحبہ تھی، حامد خان صاحب تھے، ایون منیر ملک صاحب جو تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو میں کہتا ہوں جنہوں نے ایک بریک تھرو کیا. اس کی مین ریزن منیر ملک صاحب کی کیا تھی کہ انہوں نے ایک بڑے کرائسس کے دور میں ہی ٹوک اوور ایز اے پریزیڈنٹ، اور ایفیکٹولی انہوں نے اس کو لک آفٹر کیا. اور اس کے ابھی ایشو ہیں کیا جو ملک کو درپیش ہیں، اور سپریم کورٹ بار کے صدور جو ہیں ان کو کس بیس پہ؟ دیکھیں نا، اس وقت جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے وہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی اور رول آف لا ہے. آپ دیکھیں، قانون کی بالادستی ہے، رول آف لا ہے، پھر الیکشن ہے، پھر سب سے بڑا ایشو مسنگ پرسنز کا ہے. وہ بھی دیکھا جائے تو بہت بڑی وائلیشن یہ ہے. ایشو الیکشن کا حصہ نہیں ہوتا یہ سپریم اب کورٹ؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کہیں یہ ایشو کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا. حالانکہ اس وقت تو یہ ہونا چاہیے، جب تک ایک آدمی بھی لاپتہ ہے تو وی آل آر انسیف. کوئی آدمی پھر تو سیف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں منیر ملک صاحب ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں جو خود بھی لاپتہ ہو گئے تھے، بعد میں ان کو ٹریس آؤٹ کیا. اسی طرح اب علی احمد قر صاحب، ان کو بھی جہاں اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، اور وہ بھی تیسرے دن پھر وکلاء نے بڑے مظاہرے کیے تو وہ ریکور ہوئے. تو یہ وہ وکلاء ہیں جو اس پروسیس سے ہو کر گزرے. میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں، اگر ان کی پارٹی بھی اس کو وائلیٹ کر رہی ہے تو ان کو اس اپنی پارٹی کو کے اپوز کھڑا ہونا چاہیے. اور میں زندگی میں اگر امپریس ہوا ہوں تو منیر ملک صاحب سے اس لیے امپریس ہوں کہ وہ اٹارنی جنرل تھے، اور اس وقت بھی مسنگ پرسن کے جب کیسز آئے اور حکومت نے کہا جی یہ مسنگ پرسن کے کیس میں ہم نے اس وقت کے جو ڈی جی ایم آئی تھے اس کے خلاف توہین عدالت کی ایک پٹیشن دائر کی کہ انہوں نے مس لیڈ کیا تھا سپریم کورٹ کو کہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے. طاسف علی بعد میں انہیں سے برآمد ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے. تو جواد خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ آرگو کریں گے کہ ویدر یور دس پٹیشن از مینٹینیبل اور ناٹ. تو اس پہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بلایا، منیر ملک صاحب کو، حالانکہ وہ اسٹیٹ کے رسپانسیبل نمائندے تھے. انہوں نے مجھے آرگومنٹ ہی نہیں کرنے دیا. انہوں نے خود آرگومنٹ کیا 1 گھنٹہ سے زیادہ. انہوں نے کہا ان کی تمام پٹیشن مینٹینیبل ہیں، یہ تمام ادارے سب سروینٹ ہیں اور یہ پابند ہیں لوگوں کی حفاظت کرنے کے، اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے. یعنی اتنا باصول شخص جو اٹارنی جنرل. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ بھی بولے کہ یار یہ لوگ واپس آنے چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ گورنمنٹ واز ویری مچ اپ سیٹ بیکاز آف اسٹینس، وہ ریزائن کر کے چلے گئے، بڑے باوقار طریقے سے ریزائن کر کے گئے. سپریم کورٹ آف اکرام چودھری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. اور میرا سیشن دوسرا سیشن تھا سپریم کورٹ بار کے حوالے سے، اور اس وقت پریزیڈنٹ شیخ اکرم صاحب تھے اور میں ایڈیشنل سیکرٹری تھا. بنیادی طور پہ سپریم کورٹ میں جب الیکشن شروع ہوئے تو پہلے سیشنز میں میرے اور میرے اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہم دونوں برابر ووٹ سے الیکٹ ہوئے. تو میں نے یہ سمجھا کہ مجھ سے وہ سینئر ہیں تو میں نے اپنا حق ان کو دے دیا، اور اس طرح سے نیکسٹ جو سیشن تھا اس میں ان اپوزڈ الیکٹ ہو گیا ایز ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. چونکہ بار ایسوسی ایشن نئی ہی تشکیل پا رہی تھی پاکستان میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دور میں ہر عہدیدار پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ بار کو ایک مؤثر بار رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم کے حوالے سے اپنا رول پلے کرے. جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ کے عہدیداروں کا اور خاص طور پر پریزیڈنٹ کا اور ایگزیکٹو کمیٹی کا، آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہوگا کہ بنیادی طور پہ اس دوران پالیٹکس جو ہے
وہ منیمم ویزیبل رہی، زیادہ تر بار افیئرز کے حوالے سے، اور جہاں کہیں کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا ایشو تھا وہاں بار نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور مؤثر طور پر کردار ادا کیا۔ اب تو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ مکمل طور پر بار جو ہے اس نے حکومتی عہدے لے کر پاکستان بار کونسل کے ارکان بھی، اور ساتھ ساتھ وہ ایگزیکٹو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں بھی اب عہدے دار بن گئے۔ اس طرح سے بار جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی بہت حد تک۔ یہ بات میرے نقطہ نظر سے بار ایسوسیشن کی انڈیپینڈنس اور الٹیمیٹلی جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو بھی اس نے متاثر کیا، اور یہ سلسلہ مجھے بہر صورت کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہی رہی ہے اور ہے کہ اس کو کس طرح سے بار کو واپس اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لایا جائے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ بار ہوگی تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تصور جو ہے وہ پنپ سکتا ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ لاپ سائڈڈنیس الٹیمیٹلی ایڈورسلی افیکٹ کرے گی اوور آل جوڈیشل سسٹم کو بھی اور اوور آل سسٹمز کو بھی اور بار ایسوسیشن۔ ایک تاریخ ہے جو سپریم کورٹ بار نے رقم کی ہے، جناب مشرف کی آمریت کو بھگانے میں اور ختم کرنے میں کامیاب وکلا تحریک کی صورت میں۔ یہ وہ تاریخ ہے جو لکھنے والے اب یا تو اپنے عہدوں پہ نہیں یا پھر اس دنیا میں نہیں۔ سپریم کورٹ بار کے آج کے ہونے والے الیکشنز میں جو بھی صدر منتخب ہوگا اس کے سامنے بھی بہت بڑے آئینی اور قانونی چیلنجز ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے بطور صدر سپریم کورٹ بار، بطور وکیل اور بطور سپریم کورٹ بار ایک ٹھوس اور واضح موقف اپنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ بار کا جو بھی صدر منتخب ہوگا اس کی طرف سے اہم آئینی اور قومی معاملات کے اوپر سپریم کورٹ میں کیا موقف لیا جاتا ہے، یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل بات ہے۔ آج کے الیکشن میں صورتحال کافی حد تک واضح ہو جائے گی کہ آنے والا سپریم کورٹ بار کا نیا صدر پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے، سویلین بالادستی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے کیا سوچ رکھتا ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔